یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا جو زمانہ تھا، سب سے پہلے آپ نے اپنی والدہ بی بی آمنہ کا دودھ پیا، پھر اس کے بعد ابو لہب کی آزاد کردہ باندھی سویبہ اسلمی، جس کا دودھ اللہ کے نبی نے بھی پیا اور اللہ کے نبی کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیا۔ اس اعتبار سے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے رضائی بھائی بھی ہے اور سگے چچا بھی ہے۔ پھر چونکہ شرفائے عرب جو خاندانی عرب ہوتے تھے، وہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہ پلا کر، اپنے پال پرورش نہ کرا کر اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجتی تھی تاکہ ان کی زبان پسی رہے، آب و ہوا اور وہاں کا ماحول ان کی صحت کو اور زیادہ صحت مند کرائے۔ اور چونکہ قبیلہ حوازن بنو سعد بن بکر یہ زبان دانی میں بہت زیادہ ماہر سمجھا جاتا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس قبیلے کی ایک عورت حلیمہ بنت ابی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں چل کر مسلمان کی ہوئی، ایمان کی لائی ہے، ان کی قبر مبارک جنت البقیع الغرقد میں ہے۔ مکہ سے کئی 100 کلومیٹر دور تھے، پھر مدینہ آئی، پھر وہاں انتقال ہوا، پھر جنت البقیع الغرقد میں ان کی قبر بنی۔ اس لیے حلیمہ بنت ابی زبیر نے اللہ کے نبی کو لے لیا۔ گزشتہ کل یہ بات بتائی گئی کہ خود حلیمہ کے پاس بھی دودھ نہیں تھا، لیکن لے جانے کے لیے کوئی بچہ بھی نہیں تھا، اس لیے اللہ نے اپنی طرف سے نظام بنایا۔ اتفاقی کوئی چیز دنیا میں ہے نہیں، اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے تھے، اس دنیا میں اتفاقی چیز کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اتفاق سے بھی ملا، اتفاق سے بھی اٹھا، اتفاق سے بھی چلا گیا، اتفاق سے وہ مجھ کو لگ گیا، اتفاق، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ دہریت ہے۔ دہریت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہیں ہے، دنیا کا نظام اللہ نہیں چلا رہے۔ اس لیے اس کائنات میں مسلمان کا عقیدہ اتفاقی کوئی ہے ہی نہیں، سب اللہ کے بنانے سے بنا ہے۔ میری آپ کی ملاقات ہوگی، اگر میری زبان پر یہ نکلا اتفاق سے میری ملاقات ہوئی تو یہ دہریت ہے۔ اتفاق سے ہے ہی نہیں کوئی چیز دنیا میں، اللہ نے مجھے ملایا۔ تو اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ بی بی حلیمہ کو کسی نے بچہ نہیں دیا، اللہ کے نبی کو کسی عورت نے نہیں لیا، چونکہ حضور یتیم تھے، ادھر دائی حلیمہ کے پاس دودھ نہیں، تو کسی نے اس کو بچہ نہیں دیا، اور اللہ کے نبی یتیم ہونے کی وجہ سے کسی نے لیا نہیں۔ اس لیے اپنے شوہر حارث ابن عبد العزا سے مشورہ کیا اور کہنے لگی، واللہ لا ذهبن الى ذلك اليتيم ولا اخذنه، مجھے اللہ کی قسم ہے میں اسی یتیم بچے کے پاس جاؤں گی اور اسے لے کر چلوں گی۔ تو حارث ابن عبد العزا نے کہا لا علیکا، کوئی بات نہیں، لے لو
کو لیا اور ابھی باہر ہی آئے اللہ کے نبی کے گھر سے تو کیا دیکھتی آٹومیٹکلی دائی حلیمہ کے چھاتی میں دودھ آنا شروع ہو گیا. حالانکہ مورخین نے لکھا ہے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا. خود عبداللہ جو دائی حلیمہ کا حقیقی بیٹا تھا اس کو دودھ پلانے کے لیے نہ جانے کتنے جتنے پڑتے تھے. جیسے ہی اللہ کے نبی کو گود میں لیا اور گھر کے باہر آئے تو آٹومیٹکلی چھاتی میں دودھ آنا شروع ہو گیا. فوراً اللہ کے نبی نے دودھ پیا. پھر بائیں طرف دودھ پلانے کے چونکہ خوش ہونا شروع ہو گئی تو بائیں طرف بھی دودھ پینے کے لیے لگایا تو اللہ کے نبی نے بائیں طرف سے نہیں پیا اور بچپن میں ہی اشارہ کرنے لگے کہ بائیں طرف کے دودھ پینا یہ میرے بھائی عبداللہ کا حق ہے, میں میرے بھائی عبداللہ کا حق نہیں دبا سکتا. بچپن میں ہی ابھی دودھ پی رہے اللہ کے نبی اور دوسروں کے حق کی اتنی فکر. اب وہ بچے کو لے کر اللہ کے نبی کو لے کر دائی حلیمہ اپنے قبیلے میں پہنچی. سارے سب نے مالداروں کے بچے لے لیے, سب خوش تھے. دائی حلیمہ نے جیسے اللہ کے نبی کو لیا آٹومیٹکلی دودھ آنا شروع ہو گیا. اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہنے لگی حارث دیکھو میں نے یہ یتیم کو جیسے ہی لیا میرے چھاتی میں دودھ بھر کر آ گیا. عبداللہ نے بھی پیٹ بھر کر پیا, اس بچے نے بھی پیٹ بھر کر پیا. تو حارث ابن عبد العزیٰ کہنے لگے لقد اخذتی نسمۃ مبارکۃ, ایسا لگتا ہے کہ تیرے حصے میں مکہ کا سب سے بابرکت بچہ آ گیا ہے. سارے قبیلے والے کہنے لگے ارے بچے کو تو ہم نے دیکھا تھا, یتیم ہے نا. کہنے لگی ہاں, ہر ایک کہنے لگے نا یتیم ہے. اس طرح کہہ کر سب ہٹ گئے. مالداروں کے بچے اپنے پاس لیے. اب جب واپسی کا وقت آیا تو ان کی اونٹنی بہت زیادہ حزین اور دبلی تھی جس کو کہتے ہیں مریم قسم کی. اب حارث ابن عبد العزیٰ کہنے لگے حلیمہ چاہے تو ہم یہاں سے کوئی دوسری اونٹنی لے لیں. تو حلیمہ کہنے لگی مجھے ایسا لگتا ہے شاید اس بچے کی برکت سے ہمیں کوئی دوسری اونٹنی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب وہ بھی سوار ہوئے. عبداللہ جو چھوٹا بچہ تھا وہ انہوں نے حارث سے لیا, اللہ کے نبی کو دائی حلیمہ نے لیا. ایک ہی اونٹنی پہ دونوں سوار ہوئے. جیسی وہ اونٹنی پر سوار ہوئے تو اونٹنی آٹومیٹکلی طاقتور ہونے شروع ہو گئی. یعنی جس کو پکڑ کر اٹھایا جاتا تھا بیٹھنے کے بعد وہ دو آدمی کے بیٹھنے کے بعد بغیر کسی سہارے کے وہ اونٹنی کھڑے ہو گئے اور آٹومیٹکلی چلنا شروع ہوا. جب وہ انہوں نے ہانکا اس کو تو وہ اونٹنی تیز رفتار ہو گئی اور اتنی تیز رفتار ہو گئی کہ جو بڑی بڑی طاقتور اونٹنیاں تھیں اس اونٹنی نے سب کو پیچھے کر دیا. قبیلے حوازن کی شاخ بنو سعد بن بکر کے سارے لوگ کہنے لگے ارے حلیمہ پتہ نہیں تیرے یہ اونٹنی میں اتنی طاقت کیسے آ گئی, تیرے سینے میں دودھ نہیں تھا, دودھ چھلک کر آ رہا ہے, تیری اونٹنی میں طاقت نہیں تھی, وہ طاقت تیری اونٹنی میں کیسے آ گئی. اب وہ بات کرنے کی کہاں فرصت, سارے قافلے سے آگے نکل گئے. جیسی وہ وہاں بنو سعد میں پہنچی, اپنے قبیلے میں پہنچی, سیدھا گھر پر لے کر گئے. اللہ کے نبی کو بکریاں بالکل سوکھ چکی تھی چونکہ قحط کا زمانہ تھا. پورے بنو سعد میں قحط کا زمانہ تھا, بکریوں کو بھی کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا, اس لیے بکریوں کے تھان کے میں بھی دودھ کا نام و نشان نہیں. سب کی کمریں باریک ہو چکی تھی. جیسی دائی حلیمہ گھر میں پہنچی کہنے لگی کہ بکریاں بھی سوکھ گئی ہے لیکن چلو ہاتھ تو لگا دو, دیکھیں گے بکریوں میں دودھ آئے گا یا نہیں آئے گا.
جیسے ہی بردن بکریوں کے تھن کے قریب لے جایا گیا اور حارث ابن عبد العزیٰ نے جیسے ہی تھن کو نچوڑنا شروع کیا، مورخین اہل سیر نے لکھا ہے جس کے تھان میں ایک قطرے کی امید نہیں تھی، اس کی تھان سے بڑی بڑی بکیٹیں دودھ کی بھر گئی، دیکھنے میں تو کچھ نہیں اور دودھ تو آ رہا ہے۔ اس کو کہتے برکتیں، ضرورت بھی پوری ہو جائے اور چیز بھی باقی رہے۔ برکت اس کو نہیں کہتے کہ بہت زیادہ آ جائے اور جلدی ختم ہو جائے، برکت کہتے ضرورت بھی پوری ہو جائے اور چیز بھی باقی رہے۔ اب یہ بعد میں ساری عورتیں قبیلے بنو سعد بن بکر کی آئی، حلیمہ سے ملی، کہنے لگی تو اتنی تیز کیسے آئی، اور پھر خود وہ ساری عورتیں کہنے لگی شاید یہ یتیم نہیں ہے بلکہ در یتیم ہے، اس کی برکت سے تجھے دودھ آیا، اس کی برکت سے تیری اونجنی میں طاقت آئی، اور یہ جو دودھ کے بھگونے بھرے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے اسی بچے کی برکت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور پھر وہ اللہ کے نبی کے 2 سالہ عرصہ جو دائی حلیمہ کے پاس گزرا، کبھی بھی بی بی حلیمہ اللہ کے نبی کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتی، اور پھر اللہ رب العزت نے برکتوں کا معاملہ ایسا کیا کہ جہاں پر بھی بی بی حلیمہ کی بکریاں جاتی چرنے کے لیے، منہ جیسی ہی نیچے کر لیتی، آٹومیٹکلی زمین میں سے اللہ گھاس کو اگا دیتے۔ تو سارے بنو سعد کی عورتیں کہنے لگی اپنے چرواہوں سے، ارے اپنی بکریاں حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ ملا کر چراؤ تاکہ ہماری بکریوں کے تھن میں بھی کوئی دودھ آ جائے۔ پھر جہاں بھی حلیمہ کی بکریاں جاتی سارے بنو سعد کی بکریاں انہی بکریوں کے ساتھ چھوڑ دیتے، پھر ان بکریوں کے طویل میں اللہ ان کی بکریوں کو بھی سیراب کر دیتا۔ یہ 2 سال پورا قبیلے بنو سعد کا بہت زیادہ خوشحال گزرا، حالانکہ اللہ کے نبی کے وہاں آنے سے پہلے قحط پڑا ہوا تھا، اونٹنیوں میں طاقت آئی، بکریوں میں دودھ آیا، اور 2 سال تک اللہ کے نبی دودھ پیتے تھے دائیں طرف سے، اللہ کے نبی نے کبھی دودھ بائیں طرف سے نہیں پیا۔ اپنے بھائی عبداللہ کے لیے جو رضائی بھائی تھا، بی بی حلیمہ کا حقیقی بیٹا، ان کے لیے چھوڑ دے، کیونکہ بی بی حلیمہ کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں تھی، بیٹے کا نام عبداللہ تھا اور بیٹی کا نام انیسہ، اور دوسری بیٹی کا نام حذافہ تھا جس کا لقب بعد میں شیمہ پڑا۔ وہ فتح مکہ کے موقع پر جب سارے قبیلے حوازن کو گرفتار کیا گیا، اس میں اللہ کے نبی کی رضائی بہن شیمہ بھی گرفتار ہوئے۔ ان کو جب پکڑا گیا تو صحابہ سے کہنے لگے ارے تمہیں پتہ ہے میں کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے ہاں ہر قیدی ایسے ہی کہتا ہے، ہر قیدی یہی کہتا ہے کہ میں کون ہوں۔ وہ کہنے لگے مجھے لے کر چلو تمہارے نبی کے پاس۔ جب شیمہ کو لے کر گیا اللہ کے نبی نے نہیں پہچانا، تو پھر شیمہ کہنے لگی ارے محمد کیا تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے یہ بازو پر جب دودھ پینے کا تمہارا زمانہ تھا میں نے اتنے زور سے تمہیں کاٹا تھا کہ تمہارے بازو میں نشان پڑ گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس طرح اپنی چادر ہٹائی تو دیکھا اس پر نشان پڑا ہوا تھا۔ پھر کہا کہ ہاں یہ میری بہن ہے، پھر اپنے بدن مبارک کی چادر اس کو نیچے بچھایا، پھر اللہ پھر شیمہ کو اس پر بٹھایا، پھر اپنے صحابہ سے کہا کہ یہ میری بہن ہے، اور پھر شیمہ سے کہا تمہیں اختیار ہے، چاہو تو میرے ساتھ مدینہ چلو اور چاہو تو بنو سعد میں ہی رہو، تمہیں اختیار ہے۔ بعد میں چل کر شیمہ بھی مدینہ آئی۔ تو یہ شیمہ اور انیسہ یہ دونوں بہنیں تھیں، رضائی بہنیں۔ 2 سال تک اللہ کے نبی کے دودھ پینے کا زمانہ رہا۔ 2 سال کے بعد دودھ چھڑایا گیا۔ اب دائی حلیمہ کے دل میں یہ امید اور یہ تمنا تھی کہ یہ محمد میرے ہی پاس رہے، لیکن مرضی کیا نہ کرتی، دودھ پینے کا زمانہ تو ختم ہو گیا تھا۔
بچہ بولنا شروع کر دیا. اور یہ اللہ کے نبی کے معجزہ تھا, اللہ کے نبی کی خصوصیت تھی کہ اللہ کے نبی جس طرح لوگ سالوں میں کوئی چیز کرتے, اللہ کے نبی مہینے میں وہ چیز کرتے تھے. اس لیے 6 مہینے میں ہی اللہ کے نبی نے چلنا شروع کر دیا تھا, گفتگو بھی کر لیتے تھے. 2 سال کے بعد دوبارہ مکہ آئی حلیمہ بنت ابی زبیر اور بی بی آمینہ کے پاس. جب وہ بچہ چھوڑنے کے لیے آئے, اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی طاعون کی. اب ان کو موقع مل گیا, یعنی واپس لے جانے کا موقع مل گیا. ڈالی ٹوٹنے ہی والی تھی کہ اس پر, پرانے لوگ مثال لیتے ہیں نا, ڈالی ٹوٹنے ہی والی تھی کہ اس پر پرندہ آ کر بیٹھ گیا. سب کیا کہنے لگے, ڈالی کس سے ٹوٹی؟ پرندے سے. حالانکہ وہ بالکل کچھ کی ہو چکی تھی. ڈالی ٹوٹنے کو تھی کہ پرندہ آ گیا, تو سب دنیا والے کہہ رہے کہ وہ پرندہ بیٹھا بہت وزندار تھا اس لیے ڈالی ٹوٹی. اللہ نے نظام کیسے بنایا, ان کے پاس دوبارہ بھیجنے کے لیے مکہ میں وبا پھیل گئی. تو دائی حلیمہ بی بی آمینہ سے درخواست کرنے لگی, یہ اتنا اچھا بچہ, اب دیکھو مسکہ پیسہ لگانے لگی, اتنا اچھا بچہ اور پھر یہ اکیلا ہے, پھر یہ یتیم ہے, اب یہ وبا میں اگر یہ بچہ بھی اس وبا کی زد میں آ جائے گا تو اے آمینہ تیرا اکلوتا بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے میری رائے یہ ہے کہ ابھی بنو سعد بن بکر میں بہت خوشگوار ماحول ہے. میری رائے یہ ہے کہ بچے کو بھی دوبارہ لے جاتی ہو اور واپس اس کے بعد میں کوئی حق الخدمت نہیں مانگوں گی. اب اسے حق الخدمت اور کیا چاہیے, سارا برکت سے پورا گھر بھرا ہوا ہے. اور کیا حق الخدمت مانگی گی وہ بی بی آمینہ سے؟ سارا گھر اللہ کے نبی کی برکتوں سے بھرا ہوا ہے. جب یہ بات کر رہے تھے تو اللہ کے نبی تو 2 سال کے تھے, مسکرا رہے تھے بی بی حلیمہ کو دیکھ کر, یعنی سمجھ گئے تھے کہ بی بی حلیمہ اور چاہ رہی ہے کہ میرے پاس رہے. 2 سال کے بچے میں کیا عمل ہوتی ہے, لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں بی بی حلیمہ خود کہتی ہے کہ جب جھولا اسے جھلاتی تھی تو میں نے خود دیکھا کہ اگر چاند کی طرف اس طرح اشارہ کرتا تھا محمد تو چاند ایسے ہلنے لگ جاتا تھا. یعنی کھلونا چاند کو بنایا تھا اللہ نے, جس چیز کی طرف حضور اشارہ کرتے تھے وہ کھلونا بن جاتا. اس لیے ان کی اسکیم کام میں آئی. بی بی آمینہ عبد المطلب کہنے لگے ٹھیک ہے تم یہ بچے کو لے جاؤ, یہاں وبا پھیلی ہوئی ہے. پھر یہ اللہ کے نبی کو لے کر آئی. جب 3را سال شروع ہوا تو 3رے سال میں ہی اللہ کے نبی اپنے بھائی اور دوسرے اور بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے جانے شروع ہو گئے. کتنا سال؟ 3را سال. 4-5 سال میں بھی یہاں تو بچے کو ابھی گھر سے باہر نکلنے میں بھی والدین غصہ کرتے. 3را سال جب اللہ کے نبی باہر نکلے تو اس وقت ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کو شق صدر کہتے ہیں. سینے کا چاک کرنا, اور وہ بنو سعد میں آج بھی وہ جگہ ہے. بنو سعد میں آج بھی عموماً ابھی حجاج کو اس جگہ پر لے, یعنی جس علاقے میں اللہ کے نبی کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا تھا سینے کے چاک کرنے کا, اگر وہاں کے لوگوں کو پوچھے تو بتا دیتے ہیں. جہاں جبرائیل نے اللہ کے نبی کے بائی پاس کیا تھا, سینے کو چاک کیا تھا, اس کو کہتے ہیں شق صدر. اللہ کے نبی اپنے معمول کے مطابق گئے ہوئے تھے جنگل میں اور ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. آج بھی وہ درخت موجود ہے, لیکن چونکہ بدعقیدگی کی وجہ سے وہاں کے لوگ عموماً وہ بتاتے نہیں ہیں, ورنہ ہمارے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش والے وہاں جا کے وہ جھاڑ کو ہی پوجنا شروع کر دیتے. درخت کے نیچے اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے. عبداللہ
انیسہ، حذافہ، یہ سب کے سب ساتھ تھے، کیونکہ بی بی حلیمہ کی یہ وارننگ تھی کہ محمد کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا، تمہیں کچھ بھی ہو جائے چل جائے گا لیکن محمد کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب یہ گئے ہوئے تھے تو عبداللہ اچانک بھاگتے 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 گھر آئے اور آ کر کہنے لگے امی امی، دو سفید لباس سفید پوشاک پہنے ہوئے دو آدمی آئے اور میرے بھائی محمد کو انہوں نے لٹایا ہے اور میرے بھائی محمد کے سینے کو پھاڑ دیا۔ اچھا واقعہ کیا ہوا تھا؟ جبرائیل امین اور میکائیل علیہ السلام دونوں آئے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھ کر اللہ کے نبی کو اس طرح لٹا دیا اور اللہ کے نبی دیکھ رہے، آپ کو لٹایا گیا، لٹانے کے بعد آپ کے سینے کو چاک کیا۔ یہ دنیا میں جتنے بائی پاس سرجری ہو رہی ہے اور بڑے بڑے سائنسدانوں نے جو بائی پاس نکالا یہ اللہ کے نبی کی سیرت سے نکالا، ورنہ کس کی کیا طاقت تھی کہ اتنا بڑا سینے کو کھول لے۔ انہوں نے یہ سرد کیا کہ جب محمد کا دنیا میں 4 مرتبہ اس طرح سینہ چاک کیا گیا پھر بھی محمد نہیں مرا، تو ہم اس طرح کے دل کو صاف کرنے کے لیے کیوں نہ اپنی قسمت آزمائی کریں جس میں وہ پاس ہو گئے۔ اب یہ سینہ کو جبرائیل امین نے اس طرح کھولا، آپ کے دل مبارک کو نکالا، آسمان سے ایک تشت لے کر آئے تھے جس میں برف رکھی ہوئی تھی ٹھنڈی، آپ کے سینے مبارک کو لیا اور وہ اس برف میں ڈالا جس سے وہ پوری آلودگی ختم ہو گئی، اور پھر دوبارہ اس سینے کو اپنی جگہ پر، دل کو اپنی جگہ پر رکھ دیا اور وہ اس طرح سینے کو جڑا دیا اور پھر ان کو اللہ کے نبی کو یوں بٹھایا اور دونوں چلے گئے۔ یہ کیوں کیا؟ یہ پہلا اللہ کے نبی کا سینہ چاک کرنا تھا، یہ دل سے 4 مرتبہ اللہ کے نبی کا سینہ چاک کیا گیا، جس میں پہلا یہ تھا کہ اس دل میں سے بچوں میں جو عموماً لاہو و لعب کھیلنے کا مزاج ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے دل سے وہ لاہو و لعب کے کھیلنے کا مزاج دھو دیا گیا کہ یہ بعد میں نبی آخر الزمان ہونے والا ہے، کوئی عام بچہ نہیں ہے کہ کہیں بچے کا دل دماغ کہیں دنیا کے کھیلوں کی طرف مائل نہ ہو جائے، اس لیے آپ کے دل کو وہ برف کے پانی سے دھو دیا گیا تاکہ بعد کی عمر میں اللہ کے نبی اور بچوں کی طرح کھیلنے میں اپنا وقت نہ گزارے۔ اس لیے حضور کا بعد کو جو زمانہ گزرا اس زمانے میں اللہ کے نبی نے کبھی بھی وہ کھیل نہیں کھیلے جو عموماً ہمارے بچے کھیلتے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے۔ ہاں تیراکی کی، گھوڑ سواری کی، تیر اندازی کی، لیکن ایسے کھیل نہیں کھیلے جس میں صرف اللہ و لعب ہے۔ اب یہ عبداللہ اور عبداللہ دیکھ رہے، 2 سفید پوش آدمی آئے، انہیں لٹایا، لٹا کر اللہ کے نبی کو پورا سینہ ایسا اوپن کیا، اور حضور بھی دیکھ رہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جیسی دائی حلیمہ نے سنا سارا چھوڑ دیا، بھاگتے 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 آئے، دیکھا اللہ کے نبی ایسا تھر تھر کانپ رہے تھے، تھر تھر کانپ رہے تھے، کیونکہ دل کو برف سے دھویا تھا تو دل ابھی ٹھنڈا تھا، اس لیے پورا بدن بھی ٹھنڈا تھا، بالکل ایسی کپ کپی تاری تھی۔ دائی حلیمہ بھاگتے بھاگتے آئی اور سیدھا اللہ کے نبی کو سینے سے لگایا اور کہنے لگی، یعنی وہ جو ماں کرتی ہے عموماً بچوں کے ساتھ، میرے بیٹے کو کیا ہوا، میرے بیٹے کو کیا ہوا۔ اللہ کے نبی کو گھر لے کر آئی اور میرے بعد میں ان سے پوچھا کیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کہنے لگے پتہ نہیں 2 لوگ آئے تھے، میرے سینے کو چاک کیا، اس لیے ان کے جب بٹن کھول کر دیکھے تو اللہ کے نبی کی یہاں پر لکیر پڑی ہوئی تھی، سینے جو زندگی بھر ہو رہی، اس لیے اللہ کے نبی کے جو سینے پہ اس طرح ادھر ادھر بال نہیں تھے، وہ جو لکیر تھی نا جہاں آپ کا بائی پاس ہوا تھا وہ لکیر پہ ہی صرف بال اگے ہوئے تھے، جس کو عربی میں مسروبہ کہتے ہیں۔ سینے سے ایک بال کی ڈوری تھی جو چلتے 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 آئی
और इसके बाद लेकर जाओ, क्योंकि अब तो यानी अजीब व गरीब वाक़या पेश आया था, इसलिए बहुत ज्यादा घबराई बीबी हलीमा कि मेरे बेटे के साथ ये मामला क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्रू कुल्लुहु व लकल सनाउ कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु व लकल हम्दु कुल्लुहु व इलैका यरजि'ul अम्रु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल अरवाह व सल्लि अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल अजसाद व सल्लि अला क़ब्रि सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल क़बूर। अल्लाहुम्मा बिना الناس جميعا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم ألهمنا راشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا